إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے والی ایک اہم چیز کی طرف رہنمائی کروں گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت عظیم سعادت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے سے قریب کر لے، اسے اپنے مقربین میں سے شمار کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہمارے والدین سے ہمیں وراثت میں اللہ کا یہ دین ملا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہمیں ملا ہے، آسانی سے ملا ہے. اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہم سے چھن نہ جائے، عبادت کے مواقع اللہ رب العالمین ہم سے روک رکھے، یہ ایک مستقل عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور بندگی کے بہت سارے مظاہر ہیں. دعا ایک عظیم عبادت ہے. مجھے دعاؤں سے متعلق اس کے جو مسائل اور فضائل ہیں وہ بتانا نہیں ہے. دعا سے متعلق صرف دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو بڑے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں، زندگی کا ہمارا کوئی بھی گوشہ ہو، دین پر ثبات قدمی کی بات ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بات ہو، ہماری بدن کی سلامتی اور صحت کی بات ہو، ہمارے گھر کا اچھا ماحول ہونے کی بات ہو، ہماری معیشت مستحکم ہونے کی بات ہو، ہماری پڑھائی تدریس تعلیم تعلم، ہمارا سفر حضر، ہمارے ملک کا امن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی نصرت و فتح، کسی بھی قبیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں جن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، وقت کی قلت کی وجہ سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس میں تکرار ہونی چاہیے، بار بار دعا کرنا چاہیے، ہمت ہارنا ہی نہیں چاہیے، اور وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنے وقت سے دعا کی ہے. ہم مخلوق ہیں، ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ انجام دینا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مستقل اللہ سے دعا کرتے رہیں. انسان کو ہم جس سطح پہ رکھ کے سوچتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی ہم یہی سمجھیں کہ ایک انسان سے ہم ایک سے دو مرتبہ پوچھتے ہیں، تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، پھر ہم کیا تبصرے کرتے ہیں کہ اب ان سے پوچھنا بیکار ہے. ہم نے ایک سے دو تین مرتبہ ان سے پوچھ لیا، ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے. ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی نتیجہ نکالا جائے گا، لیکن رب کے بارے میں ایسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے.
اور مستقل دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر ہماری دعائیں شروط پر اترتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا رائے گاہ ہوتی ہی نہیں. وہ دعا اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. کسی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس دعا کا عوض دیتے ہیں, اسے مالا مال کرتے ہیں, اسے محروم نہیں کرتے ہیں. مستقل ہماری جو دعا ہے وہ ایک عبادت ہے, ہم عبادت میں ہیں, اللہ سے لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہم سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم اللہ سے بار بار دعا کر رہے ہیں. اس نعمت کو سمجھنا چاہیے. جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ میں نے دعا تو کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہے اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں, اب مجھے لگتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بدظنی اور بہت دور لے کے جاتی ہے. کفر تک کا شکار ہو جاتا ہے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدظن ہو کر کے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال احدکم یستجاب, تم میں کا ایک بندہ, تم میں کا ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتا ہے. لا يزال يدعو احدکم یستجاب, تم میں کا ایک شخص دعا کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مسلسل, اور اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے, کہا کہ ما لم يعجل, اور صحیح مسلم یہ الفاظ ہے کہ ما لم يستعجل. وہ اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. اس وقت تک جب وہ یہ کہہ لیتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے عرصے سے دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی, جلدی کر لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ 2 دن میں میری دعا قبول جو ہو گئی ہے وہ چیز مجھے مل بھی جائے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ من استعجال, ایک بندہ جو جلدی مچاتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندے کا یہ کہنا کہ قد دعوت وقد دعوت, میں کب سے دعا کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے تو کر ہی رہا ہوں, کب تک کروں, کب سے کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر, یہ خیالات بدلنے کی ضرورت ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ہم کس سے رشتہ استوار کر رہے ہیں؟ بندہ بندے سے متعلق گفتگو نہیں کر رہا ہے, اپنے رب سے متعلق, جس نے اپنے بارے میں کہا کہ لہو مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس سے متعلق ہماری اتنی چھوٹی سوچ, ہم کہتے ہیں کہ میں کب سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. پھر کیا ہوتا کیا ہے, فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ, تھک جاتا ہے بندہ اور کہتا ہے کہ جو ہے لم ارا یستجاب لی, مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی اور اللہ میری سنیں گے. فَيَدَعُ الدُّعَاء, دعا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے بندے سے تعلق تھا نا, بندے سے 1 سے 2 مرتبہ کہا اور چھوڑ دیتا ہے نا. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں 2 مرتبہ کہا, سنا نہیں انہوں نے, جواب نہیں دیا انہوں نے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک بندے کی جگہ میں رکھ دی, نعوذ باللہ من ذالک. کتنا عظیم گناہ ہے یہ, کتنی بڑی خطا ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے ہمیں سوچنا چاہیے. ہماری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو, کسی طرح کی بھی پریشانی کیوں نہ ہو, دعاؤں میں تسلسل ہونا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا تھا نا, جو آپ پر جادو ہوا تھا اور اس جادو کا آپ پر اثر بھی ہوا تھا باذن اللہ تعالی, اس کا ذکر ہے. صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے یہ حدیث مبارکہ, کتاب الطب میں بھی ہے باب السحر کے عنوان سے, صحیح مسلم کی کتاب السلام میں بھی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا, کہتے ہیں کہ حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلہ, ایک دن کی بات ہے, اللہ کے رسول نے دعا کی. حدیث کے الفاظ ہیں دعا و دعا, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اور صحیح مسلم میں ہے ثم دعا ثم دعا. بار بار دعا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلسل دعا کر رہے تھے اپنی صحت کے لیے. اس لیے کہ آپ پر جو جادو ہوا تھا وہ آپ کو اور آپ کی بیویوں کے درمیان ایک طرح کی تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس جادو میں, اور جادو ایک مرض ہے.
اس سے شفا یابی کے لیے مسلسل دعا کر رہے تھے. اہل علم اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، چاہے اس میں اخلاص کی بات ہو، چاہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں حمد و ثنا اور جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں اللہ کی، یا جن کلمات میں اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا چاہیے، جو شروط ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے جو فی نفسی ایک مرتبہ کی جانے والی دعا بھی رنگ لا سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو تعبد کا جو سلیقہ آپ کو عطا کیا تھا، جو بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے تھے. ثم دعا اپنی صحت کے لیے بار بار دعا کرنا چاہیے. یہ الفاظ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم کتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، کب سے دعا کر رہے ہیں. چہرے پر مایوسی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تعلق ہمارا ایک بندے سے نہیں ہے، یہ تعلق ہمارا اللہ رب العالمین سے ہے. ایک تو یہ بات رہی. دوسری بات جو دعاؤں میں ہونی چاہیے وہ ہے الہا و زاری، پوری عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو نکلے یا چہرہ رونے کے چہرے کی طرح ہو. یہ کوئی بناوٹی چہرہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رونے کی کوشش کرنا، اپنے دکھ کا اظہار کرنا، یہ عبادت کا حصہ ہے. یہ ایک بناوٹی چیز نہیں ہے. رونا تو نہیں آ رہا ہے لیکن رونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بندوں کے لیے بات ہو سکتی ہے، اللہ کے سامنے ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سلسلے میں علیحدہ نصوص ہیں، یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رونے کی کوشش کرنا، اس کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ضروری ہے ایک بندے کے لیے. دعاؤں میں خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعائیں کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرح کا کوئی رسم ہو، ہم کوئی رسم ادا کر رہے ہیں، بس ہم نے دعا کر لیا اور دعا کر کے نکل کے چلے گئے. کسی نے ہم سے دعا کی درخواست کی اور کہے کہ ہاں شفاک اللہ، بارک اللہ فیک. یہ دعائیں ہیں، دعاؤں میں یہ کیفیت آنی چاہیے. پھر جا کر کے ہم ہمارے لیے جس کے حق میں دعا کر رہے ہیں یقیناً وہ دعا رنگ لاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تضرعا کا جو معنی بتایا ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے، جو محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ ہے، اپنی سند سے آپ نے اس قول کو ذکر کیا ہے، کہا کہ مستقیناً، دعا کرتے ہوئے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ فقیر ہے، افتقار کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کتنا متواضع ہے اور کتنا عاجز ہے، کتنا محتاج ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطیات کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الہ و زاری کتنا درجہ رکھتی ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا بدر سے متعلق کہ جو قافلہ جا رہا ہے ابو سفیان کا رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ، یا تو وہ قافلہ آپ کے ہاتھ لگے گا، آپ کو یوں ہی مال مل جائے گا، یا پھر آمنا سامنا ہوگا، جنگ ہوگی اور غلبہ آپ کو ملے گا. یہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر دیا تھا سورۃ الانفال کے بالکل آغاز میں. میں سمجھتا ہوں غالباً آیت نمبر 6 یا 7 ہوگی، آیت نمبر مستحضر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. یہ دو میں سے ایک، یا تو وہ لشکر جو مال لے کے جا رہا ہے، ساز و سامان لے کے جا رہا ہے ملک شام سے مکہ کو، مدینے کے قرب و جوار سے، یا تو وہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا، یوں بھی آپ مالا مال ہو جائیں گے، یا پھر آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے جنگ کی شکل میں، تب بھی غلبہ آپ ہی کو ملے گا. یہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے. یہ کس کی طرف سے ہمت مل رہی ہے؟ کسی اثر و رسوخ والے انسان سے، کسی منصبدار آدمی سے کہ ہمت سے جو ہے رہنے کی وجہ سے ہمت سے رہ جائیں، آرام سے سو جائیں، بے فکر ہو جائیں. یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فیصلے کرتے ہیں. سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں.
اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میں بار بار اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں، آنے والا جو قصہ میں آپ کو سناؤں گا اس کو آپ سامنے رکھیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الجہاد والسیر میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لما كان يوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المشرکین وهم 1000 واصحابه 319 رجلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا جو میدان تھا اس میں آپ نے ایک طرف مشرکین کو دیکھا جو 1000 تھے، 1000 و زیادہ، 1000 یا 1000 سے زائد بھی تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا 319 صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجعل يهتف ربه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الہاوزاری کرنے لگے، رو رو کے دعائیں کرنے لگے، مکمل عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجت رکھ رہے ہیں، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ فاستقبل القبلہ، قبلہ رخ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومد یدیہ، اپنی دونوں ہاتھوں کو آپ نے دراز کر دیا، پھیلا دیا آپ نے دعا کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم انجز لی وعدک وآتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی وآتنی ما وعدتنی۔ مختلف الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم میں کیا الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنایا ہوں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی وآتنی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے وعدہ کیا ہے فتح کا، غلبہ کا، وہ لشکر تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، ہم نے اس لشکر کا تو تعاقب نہیں کیا، اس کے پیچھے تو ہم نہیں رہے، اب ہم آمنا سامنا ہمارا ہو چکا ہے، اور وہ 1000 یا 1000 سے زائد ہے، اور ہم 313 ہیں، 319 ہیں، تو ہماری مدد فرما جو تو نے وعدہ ہم سے کیا تھا۔ اتنا رو رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ چادر گر گئی، سقط رداؤہ، اللہ کے رسول کی چادر گر گئی آپ کے کاندھوں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ آپ کی پیٹھ پیچھے کھڑے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے ہیں، آپ کو چادر اڑانے کے بعد آپ کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیے اور کہہ رہے کہ حسبک، کفاک، بس کیجئے اللہ کے رسول، اکتفا کیجئے اس پر۔ آپ نے جو اتنا الہوازاری کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ وَعْدَكَ مَا وَعْدَكَ، اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے رہے گا اللہ رب العالمین، آپ اکتفا کیجئے اس بات پر۔ آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے، یہ کس کا نتیجہ ہے بتائیے آپ؟ جبکہ اللہ نے وعدہ کر دیا آپ سے، وعدہ کر دینے کے بعد آپ کی اپنی دعاؤں میں یہ حالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بھی وعدہ کیا ہے، لیکن عمومی وعدہ ہے، عمومی وعدہ اللہ نے ہم سے کیا۔ اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ایک عمومی وعدہ ہے، فلاں اور فلاں سے نہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا اخلاص کے ساتھ، الہوازاری کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ اس کے قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی وعدہ کیا ہے، لیکن دیکھو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی وعدہ فرمایا۔ آپ سے وعدہ کر دیا تو آپ اطمینان سے رہ سکتے تھے، بے فکر رہ سکتے تھے، لیکن ایک تعبد کا جو مرحلہ ہے آپ اس میں کامل اترے وعدہ کرنے کے باوجود بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے یہ واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے تیرے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کفاک مناشدتک ربک، یہ کہا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ اکتفا کیجئے اس بات پر، آپ نے اللہ سے جو دعا کی، جس درجے میں رہ کر کے دعا کرنا چاہیے تھا، آپ نے مکمل طور پر اللہ سے دعا کر لی، اپنی بات رکھ دیا آپ نے، آپ اطمینان سے رہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اللہ سے فریاد کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے الہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا کہ فتح ملے گی آپ کو، غلبہ ملے گا آپ کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے مطلب ٹوٹ کر دعا کرنا، ڈوب کر دعا کرنا، پورے یقین سے مانگنا، الہ وزاری کرنا، اس یقین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میری مراد پوری کر دیں گے اور میری ضرورت پوری کر دیں گے، مجھے عطا کریں گے. وہ کب دیں گے، کس مناسبت سے دیں گے، کون سی چیز دیں گے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر. اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، میری دعا رائے گا تو نہیں گئی. دعا میں یہ دو چیزیں بہت ہونی چاہیے. کسی ایک آدھ مرحلے میں کسی خاص مناسبت سے ہم الہ وزاری کرتے ہیں، ورنہ ہماری عام دعائیں تو بالکل ایسی نکل جاتی ہیں، ایسی بے کر کے نکل جاتی ہیں. سنگین حالت ہو تب جا کر کے جو ہے ہماری دعاؤں میں کچھ رنگ نظر آتا ہے، ورنہ ہماری زندگی کی جو عام دعائیں ہیں نہ اس میں عام طور پر تسلسل ہے، نہ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تضرع والی بات ہے، الہ وزاری والی بات ہے. یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے. یقین مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا قبول ہوئی ہے وہ آپ کے خصائص میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے خصائص میں سے نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو عام رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، اللہ کے دین کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مقابل کھڑا ہے. ایک عام کافر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ ایک مضطر ہے، پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النمل کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو المضطر کہا وہ الف لام استغراق کا ہے. اس میں پوری دنیا کے لوگ آ گئے، اس میں فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن دعا جو ایک عبادت ہے جس پر اجر ملتا ہے، جس پر اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے، وہ ایک مومنانہ دعا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں عطا کی ہیں دعا کی قبولیت کی. کم از کم یہ موقع ہم سے چوک نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمارے اس ملک میں رہ رہے، ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری بحیثیت مسلمان، بحیثیت اس ملک کے باشندے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ہماری اپنی نجی زندگی ہے، ہمارے گھریلو مسائل ہیں، ہمارے اداروں کے مسائل ہیں، ہمارے اسکول کے مسائل ہیں، ہماری کمپنیوں کے مسائل ہیں، خود ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے قائدین کا مسئلہ ہے، ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے. تو اس طرح کی ساری جو کیفیتیں ہم سے آ کر کے جڑ رہی ہیں کہ بات دیگر ہے، اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو نہتے نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. اپنی قیمت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں، اللہ نے اس کے پسندیدہ دین کو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے، رنگ لاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسوں کو اللہ رب العالمین نے گرفت کیا، کیسے کو پکڑا اللہ رب العالمین نے، اور کتنی نیتے اور کمزور اور ضعفاء تھے مسلمان، اللہ نے کیسے غیبی مدد کی ان کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے، مسلم قائدین کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اللہ انہیں قوت عطا فرمائے، اللہ یکجہتی عطا فرمائے، مسلمانوں کے صفوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد عطا فرمائے، ایک دوسرے کا بازو بنے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں کے لیے، جہاں ہم رہتے ہیں اس علاقے کے لیے، پورے ملک کے لیے، یہاں کے غیر مسلمین کے لیے، سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے لیے مفید بنائے، نفع بخش بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.